بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال مولانا علی بن الحسین زین العابدین علیہم السلام یا امہ انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفہمہ۔ پروردگار عالم آپ تمام موالیان حیدر کرار و عزاداران سید الشہداء کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مشہور قول کے اعتبار سے 15 رجب جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے وفات اور وصال کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن مصیبتوں کا کعبہ اس دنیا سے رخصت کرتا ہے، لہذا چند جملات مخدومہ کونین کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کرتے ہیں تاکہ اس شہزادی عالم کے فیض سے محروم نہ ہو پائیں۔ میں کوشش کروں گا کہ نہایت سرعت کے ساتھ چند لطائف اور خصوصیات جو جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کتابوں کے اندر نقل ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلے یہ عجیب بات ہے کہ بہرحال میرے لیے تو اتفاق نہیں ہے، میں اس کو اتفاق نہیں کہوں گا۔ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، حتیٰ مصباح المتہجد یا خود مصباح کف امی، ان دعاؤں اور زیارتوں کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، تقریباً سب نے لکھا ہے کہ 15 رجب کی رات اور 15 رجب کے دن بہت زیادہ تاکید ہے اور مستحب ہے کہ انسان زیارت امام حسین علیہ السلام کو جائے۔ اور یہ بھی عجیب ہے واقعاً، 15 کا وہ دن ہے کہ جس دن بی بی دو عالم اس دنیا سے رخصت کرتی ہیں۔ ائمہ اطہار کی جانب سے تاکید ہوتی ہے کہ کوشش کرو اس دن زیارت سید الشہداء کو جاؤ، یعنی گویا کہ میں اپنے الفاظ میں کہوں، اس طریقے سے ائمہ نے ہماری تربیت کی، اس طریقے سے ہمیں ائمہ اطہار نے راستہ دکھایا کہ آج کے دن آپ جائیں اور سید الشہداء کی بارگاہ میں بی بی دو عالم جناب زینب عالیہ کا پرسہ پیش کریں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مقام اور عظمت کے لیے میرے خیال میں یہی جملہ کافی ہے کہ انسان کہے کہ یہ وہ بی بی ہیں، یہ وہ شہزادی ہیں کہ جو پنجتن پاک کی خصوصی تربیت میں رہی ہیں۔ اللہ اکبر! انسان فقط اس جملے کی گہرائی کو درک کرے، اس جملے کے عمق کو درک کرے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کی تربیت رسول اللہ نے خود کی ہے، امیر المؤمنین نے تربیت کی ہے، صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے تربیت کی ہے، امام حسن نے تربیت کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے تربیت کی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر پنجتن پاک کی تربیت کا ماحصل اور ثمر ایک جگہ پر انسان دیکھنا چاہے تو وہ جناب زینب عالیہ بنتی ہے۔ اللہ اکبر! بہت بڑی عظمت ہے۔ شاید یہی سبب ہے کہ اس عظیم تربیت کا اتنا اثر ہوا کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ
جو ثواب حسنین کریمین کی زیارت کا ہے، عیناً وہی ثواب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت کا ہے۔ کتنا مقام ہے! اس جملے کی گہرائی کو آپ یہاں سے سمجھیں، روایات کو اٹھا کر دیکھیں، کامل الزیارات کو اٹھا کر دیکھیں، سید الشہداء کی زیارت کا کیا ثواب ہے، قبر حسین کی زیارت کا کیا ثواب ہے۔ اس کے بعد آپ آئیں اور آ کر اس جملے کو دیکھیں، اس جملے کی گہرائی کو ناپیں، اس جملے کی گہرائی کو سمجھیں کہ عیناً وہی ثواب کہ جو سید الشہداء کی قبر مطہر کی زیارت کا ہے، عیناً وہی ثواب جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کی زیارت کا ہے۔ بہرحال بہت بڑا مقام ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ سرعت کے ساتھ جلدی کچھ خصوصیات اور کچھ نکات جناب زینب عالیہ کے لیے ذکر کروں۔ سب سے پہلا نقطہ جو بعض علماء نے جناب زینب عالیہ کے لیے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، یہ بھی لطف سے خالی نہیں ہے، کہ جیسے ہی جناب زینب عالیہ کی ولادت ہوتی ہے 5 یا 6 ہجری میں، 5 یا 6 ہجری میں، یہ مورخین کی جانب سے تردید ہے، تو سب سے پہلے خبر جو رسول اللہ کو دینے کے لیے جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی پیغمبر اکرم کو جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کی خبر دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام ہے۔ یا حتیٰ میرے لیے یہ بھی جالب تھا کہ امیر المؤمنین کو بھی جو سب سے پہلے خبر دینے کے لیے جاتے ہیں وہ سید الشہداء ہیں۔ خوب یہ وقائع ایسے بس معمولی وقائع نہیں ہیں، یہ اسرار، رموز، بنیاد، ان چیزوں کی جانب اشارہ ہے۔ اسی آغاز سے محبت حسین اور محبت زینب کی کہانی بتا رہے ہیں۔ بہرحال جیسے ہی جناب زینب عالیہ کی ولادت ہوتی ہے، جناب سیدہ امیر المؤمنین کو فرماتی ہیں کہ اے ابو الحسن آپ اس بچی کا نام رکھیں۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں میں رسول اللہ پر سبقت نہیں کروں گا۔ پیغمبر اکرم کی خدمت میں جب یہ بات آتی ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب پر سبقت حاصل نہیں کروں گا۔ پروردگار عالم کی جانب سے خصوصیت سے جبرائیل آتے ہیں اور آ کر نام بتاتے ہیں کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ یعنی یہ معانی الاخبار میں جو شیخ صدوق کی معانی الاخبار ہے، وہاں پر ہم یہ طریقہ دیکھتے ہیں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جناب سیدہ امیر المومنین پر سبقت نہیں کرتی، جناب امیر المومنین رسول اللہ پر سبقت نہیں کرتے، رسول اللہ پروردگار عالم پر سبقت نہیں کرتے، پروردگار عالم کی جانب سے نام رکھا جاتا ہے شبر و شبیر، کہ جس کی عربی حسن و حسین بنتی ہے۔ عیناً وہی عمل جناب زینب عالیہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وہ معصوم حجت خدا امام، لیکن وہی طریقہ کار جناب زینب عالیہ کے لیے بھی۔ مزیدار بات یہ ہے کہ بعض کتابوں کے اندر وارد ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں امیر المؤمنین سے جب بھی روایات نقل کرتے تھے تو مولا کی کنیت سے یاد کرتے تھے، قال ابو زینب، ابو الحسن کی کنیت نا، مولا سے جب روایت نقل کرتے تھے کہتے تھے قال ابو زینب۔ اچھا، کنیت معرفی ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے، اس کنیت کے ذریعے سے شناخت کروائی جاتی ہے، معرفت کروائی جاتی ہے۔ آج تک تو ہم فقط اس نقطے پر غور کرتے تھے نا کہ زینب یعنی زینت اب، اپنے باپ کی زینت، لیکن تاریخ کا یہ حصہ، روایات کا یہ حصہ بتاتا ہے کہ زینب فقط باپ کی زینت نہیں ہے، بلکہ زینب امیر المؤمنین کی شناخت کا نام ہے۔ ابو زینب امیر المؤمنین کی شناخت کا وسیلہ بن رہی ہے۔ ایک اور خصوصیت جو جناب زینب عالیہ کے لیے
کتابوں کے اندر ملتی ہے وہ یہ خصوصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رویہ سید الشہداء کی ولادت پر اختیار کیا تھا، یعنی حسین ابن علی کو اٹھایا اور اپنی زبان سید الشہداء کے منہ میں دی، لعاب رسول اللہ سے حسین ابن علی غذا لے رہے ہیں۔ روایات میں کہ عیناً یہی طریقہ جناب زینب عالیہ کے لیے بھی ہے۔ اور یہ لعاب رسول اللہ کیا ہے، اس کا پتہ تو تب چلا نا جب منبر سلونی کے خطیب کوفے کے اندر منبر سلونی پر بیٹھ کر یہ جملات فرماتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ وہ مفصل بیانات دے کر مولا فرماتے تھے، ھذا لعاب رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں، لعاب رسول اللہ کو اگر تعبیر کیا جائے اس دنیا کے اندر تو وہ لعاب رسول اللہ امیر المؤمنین کے علم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لعاب رسول اللہ یعنی یہ۔ خوب اب کیوں نہ اس بی بی کا لقب عقیلہ بنی ہاشم ہو، خوب جس کے علم کا منشأ سرچشمہ ختمی مرتبت ہو، لعاب رسول اللہ ہو، تو وہ کیوں کر عقیلہ بنی ہاشم کیوں کر عقیلہ بنی ہاشم نہ ہو؟ اچھا، یہاں پر بھی میں ایک نقطے کی وضاحت کر دوں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے یہ جو عقیلہ کے اندر تا ہے، یہ تا تانیث کے لیے، مؤنث کے لیے ہے۔ نہ عزیز من، یہ تا تائے تانیث نہیں ہے، یہ تا تائے مبالغہ ہے۔ جس طریقے سے مثلا آپ کہتے ہیں علامہ، خود کسی مرد کو جب آپ علامہ کہتے ہیں تو کیا یہ تا تائے تانیث ہے؟ مؤنث کے لیے تو نہیں ہے، تائے مبالغہ ہے۔ علامہ خود مبالغہ ہے، جب اس پر تا کو لے کر آئے تو اور زیادہ مبالغہ پیدا ہوا۔ عیناً اسی طریقے سے جیسے خلیفت ان کے اندر یہ تا تائے تانیث تھوڑی ہے، یہ تا تائے مبالغہ ہے۔ اسی طریقے سے عقیلہ کے اندر یہ جو تا ہے، تا تائے تانیث نہیں ہے، تا تائے مبالغہ ہے۔ بقول حضرت آیت اللہ جوادی آمولی کے کہ انسان مختلف قسموں کے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو عقل کی نعمت سے محروم ہیں، انسان تو ہیں لیکن عقل نہیں ہے۔ خوب ان کی مثال بہائم کی طرح، جانوروں کی طرح ہے، دکھنے میں انسان ہے لیکن انسان تھوڑی ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے عقل ہے لیکن عقل حال کی شکل میں ہے، حال کی شکل میں، یعنی کچھ دیر کے لیے عقل ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ حال اس صفت کو کہتے ہیں جو سریع الزوال ہو، وجود میں پیدا ہو پھر ختم ہو جائے۔ اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ حال۔ بعض ایسے لوگ ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے عقل حال کی شکل میں نہیں ہے بلکہ ایسی صفت ہے جو ملکہ بن چکی ہے، راسخ ہو چکی ہے۔ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے عقیل۔ عقیل یعنی وہ بندہ کہ جس کے وجود کے اندر صفت عقل راسخ ہے، یہ بندہ عقیل ہے، ملکے کی شکل میں ہے۔ اسی لیے صفت مشبہہ کا لفظ استعمال ہوا، عقیل۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مقام اور درجہ اس سے بھی اوپر کا ہے۔ عقل ان کے لیے ملکہ نہیں ہے بلکہ عقل ان کے لیے فصل مقوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس جملے کی گہرائی کو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جو منطق و فلسفے سے آشنائی رکھتا ہے۔ فصل مقوم یعنی وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اس کے وجود کا قوام ہو، یعنی اگر اس شے کو اس کے وجود سے ختم کر دیا جائے تو وہ ذات ختم ہو جائے۔ منطق میں کہتے ہیں نا، ناطقیت، ناطق ہونا انسان کے لیے فصل مقوم ہے۔ اگر ناطقیت کو انسان سے جدا کر لیں، انسان کی فصل ختم ہو جائے، انسان ختم ہو جائے گا۔ جبکہ جو صفت ملکے کی شکل میں درست ہے کہ راسخ ہے لیکن ذات کا مقوم نہیں ہے، لیکن جب عقل
انسان کی ذات کا مقوم بن جائے، فصل مقوم بن جائے، تو اب وہ عقیل نہیں، وہ عقیلہ بنتا ہے۔ جناب زینب عالیہ عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ بہت زیادہ گہرا جملہ ہے۔ عقل کیا ہے؟ روایات میں آپ پڑھتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن وقت صبح بہ الجنان۔ عقل یعنی وہ نعمت کے جس کے ذریعے سے انسان رحمان کی عبادت کرتا ہے۔ عقل یعنی وہ نعمت کے جس کے ذریعے سے انسان جنت کو حاصل کرتا ہے۔ خب یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس عقل حال یا ملکے کی شکل میں ہو، یعنی یا انسان عاقل ہو یا عقیل ہو۔ لیکن اگر انسان کے وجود کی فصل مقوم عقل بن جائے، یعنی عقیلہ کے درجے پر ہو، عاقل نہ عقیل نہ عقیلہ کے درجے پر ہو، تو اب اس انسان کی ذات کا حصہ عبادت رحمان قرار پاتی ہے۔ اب اس بندے سے آپ اس عبادت رحمان کو جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ عقیلہ ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ آپ ملاحظہ کریں، خود کربلا کے مصائب، کربلا کی مصیبتیں، بھلا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر مصیبتیں کون تصور کر سکتا ہے؟ ایسی مصیبتوں کے باوجود 11 محرم کی رات اسی زینب عالیہ کو نماز شب کی حالت میں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید الساجدین فرماتے ہیں کہ کربلا کے بعد کسی مقام پر میں نے اپنی پھوپھی کو نماز شب ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انشاءاللہ آگے میں ایک اور جملے کی وضاحت بھی کروں گا جو معروف جملہ ہے سید الشہداء کا، شب عاشور لا تنسنی فی صلاۃ اللیل، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے کرتا ہوں۔ پس یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ یہ عقیلہ جناب زینب عالیہ کی عبادت کو بھی بیان کرتا ہے، کیونکہ عقل روایات کے مطابق عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن، جس کے پاس معمولی عقل بھی ہو وہ عبادت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی معمولی عقل و حال کی شکل میں یعنی عاقل، عقل اگر ملکہ بن جائے تو یعنی عقیل، عقل اگر ذات کی حصہ بن جائے، ذات کا حصہ بن جائے تو عقیلہ۔ خوب اس سے عبادت کیسے جڑ سکتی ہے؟ یہ لقب جناب زینب عالیہ کی عبادت والے عنصر کو بھی بیان کرتا ہے۔ بہرحال جلدی میں گزروں، کچھ خصوصیات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہیں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو عقیلہ ہے، جو عبادت کے اس درجے پر ہے، بعض بزرگان نے اس جملے سے، یہ جو سید الساجدین کا جملہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب جناب زینب عالیہ نے وہ خطبہ غرا، وہ عظیم خطبہ دربار کے اندر پیش کیا، درست ہے کہ بعض وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ ان کا جملات ہے کہ کأنہا تفرع عن لسان امیر المؤمنین، ایسے لگ رہا ہے کہ آج زینب کے منہ سے علی کی زبان بول رہی ہے۔ جب وہ خطبہ جناب زینب عالیہ نے کہا تو امام سجاد نے فرمایا یا اما انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، اے پھوپھی اماں، الحمدللہ الحمدللہ، خدا کی حمد و ثنا کہ تو ایسی عالمہ ہے کہ غیر معلمہ، معلمہ لام پر فتح، کہ جس نے علم ان دنیاوی وسائل سے حاصل نہیں کیا، جس نے علم یہاں سے حاصل نہیں کیا، تیرا علم علم لدنی ہے، غیر معلمہ، کسی بنی بشر کے پاس تو علم نہیں پڑھی، وفہمۃ غیر مفہمہ، تیری ذات وہ ہے تو وہ سمجھتی ہے۔ جو عام آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ خوب کیسے نہ ہو، عالمہ غیر معلمہ کیسے نہ ہو،
جس کی ذات کا مقوم عقل ہو، عقل عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خدا خود قرآن میں فرماتا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، خدا خود تمہارا معلم بنے گا۔ کیوں نہیں معلم بنے گا؟ بعض بزرگان نے اس جملے سے اس لقب کو استعاد کیا ہے، اس لقب کو سمجھا ہے کہ پس جناب زینب عالیہ محدثہ ہے، جب ان کی علم کا منشأ یہ دنیاوی وسائل نہیں ہے، یہاں پر کسی کے سامنے زانو تلمذ نہیں ٹیکا، تو پس اس کی علم کا منبع عالم غیب ہے، ملکوت ہے۔ خب یہی محدثہ ہے کہ الحق والانصاف بہت اچھا استنباط کیا ہے، بہت اچھا استعاد کیا ہے۔ کیسے نہ ہو جناب زینب عالیہ کی آپ زندگی کو دیکھیں، کہتے ہیں کہ ابھی بچپنا ہے، یہ بھی کتابوں نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب زینب عالیہ اب بالکل بچپنے کے عالم میں ایک بار امیر المومنین حضرت ابو الفضل العباس کو اپنے زانوں پر بٹھا کر فرماتے ہیں کہ یا بنی قل واحد، اے میرے بیٹے کہو ایک۔ مولا عباس نے کہا واحد۔ پھر مولا نے کہا کہ بیٹا کہو اسنان، دو۔ مولا عباس فرماتے ہیں یا ابتا استحیی ان اقول باللسان الذی قلت واحد ان اقول اسنان، بابا میں شرم کرتا ہوں، حیا آتی ہے مجھے کہ جس زبان سے واحد کہا ہے بھلا اس زبان سے دو کیسے کہوں۔ اللہ اکبر، کیا معرفت توحیدی ہے۔ کہتے ہیں یہ منظر جناب زینب عالیہ بھی دیکھ رہی تھی۔ جیسے یہ منظر دیکھا تو جناب زینب عالیہ نے بابا کے سوال کرنے کا انتظار نہیں کیا، خود امیر المومنین سے سوال کیا، بابا کیا آپ کو ہم سے محبت ہے؟ مولا فرماتے بیٹا بالکل محبت ہے۔ جناب زینب عالیہ فرماتی ہیں کہ بابا بھلا ایک دل کے اندر دو محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ قطعاً مقصود آپ کا یہ ہوگا کہ ہم پر شفقت ہے اور محبت فقط خدا کی ہے آپ کے دل میں۔ کیا اوج معرفت ہے۔ میں حقیر مسکین اس قصے سے جو سمجھ رہا ہوں کہ شاید شہزادی کونین اس نقطے کو سمجھانا چاہتی ہے کہ یہ جو امیر المومنین نے کہا کہ بالکل محبت ہے، واقعاً دونوں کی محبت ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، حسین کی محبت بھی ہے، حسن کی محبت بھی ہے، زینب کی محبت بھی ہے، بے شک ہے۔ اصلاً جناب زینب عالیہ اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہیں کہ یہ جو بابا کہہ رہے ہیں کہ ہاں محبت ہے، یعنی گویا کہ امیر المؤمنین زینب عالیہ کی محبت کو خدا کی محبت سے جدا کہاں تصور کر رہے ہیں۔ اصلاً دو محبتیں نہیں ہیں، حسن و حسین و زینب کی محبت وہی محبت خدا کا شعاع ہے، وہی ایک محبت ہے، اسی محبت کا تسلسل ہے۔ اور معمولاً ایک اور خاصیت کے وقت بھی بالکل گزر گیا، ختم کرو بات کو۔ ایک اور خاصیت کہ اس پر بھی توجہ کریں، معمولاً دیکھا گیا ہے کہ بیٹی ماں کی شبیہ ہوتی ہے، لیکن کائنات میں دو بیٹیاں عجیب ہیں، ایک صدیقہ کبریٰ اور ایک صدیقہ صغریٰ، جن کی شباہت اپنے بابا سے ہے۔ صدیقہ کبریٰ کے لیے تو روایت نے لکھا ہے کہ جب دربار میں وہ خطبہ غرہ کہنے کے لیے آ رہی تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، تو کانت مشیتها مشیت ابی یا رسول اللہ و منطقها کمنطقہی، کہ اینن جناب صدیقہ کبریٰ کا چلنا وہی رسول اللہ کا چلنا تھا، ان کا بولنا وہی رسول اللہ کا بولنا تھا۔ اینن اسی طریقے سے صدیقہ صغریٰ زینب عالیہ کے لیے بھی یہی ہے کہ منطقها کا منطق ابیہا امیر المؤمنین، زینب کے بولنے کا انداز وہی اپنے بابا والا انداز تھا۔ یہاں تک کہ
بعد میں روات نے نقل کیا کہ انہا تفرع عن لسان امیر المومنین، کہ انہا گویا کہ زینب عالیہ اپنے منہ میں اپنے بابا کی زبان لے کر پیدا ہوئی تھی. لیکن زینب عالیہ کا جو مقام ہے، خصوصیات ہے. اچھا وقت بالکل گزر گیا. ایک دو اور خصوصیت، مرحوم علامہ جزائری خصائص زینبیہ میں لکھتے ہیں کہ زینب عالیہ کو عجب محبت تھی بھائی سے. خصائص زینبیہ میں لکھتے ہیں کہ جب گہوارے میں تھی زینب عالیہ، ایک لمحے کے لیے حسین آنکھوں سے اوجھل ہوتے تو زینب بےتاب ہو جاتی. اللہ اکبر، زینب بےتاب ہو جاتی. لیکن جیسے ہی حسین سامنے آتے، ایک مرتبہ زینب کے وجود میں آرام کی کیفیت آتی. اور عجب ہے، مرحوم جزائری لکھتے ہیں حتیٰ جب زینب عالیہ بزرگ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، جب بھی نماز کا وقت ہوتا، اقامت سے پہلے حسین کا دیدار کرتی، اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں پہنچتی. اصلاً یہ زینب عالیہ کا وتیرہ تھا، یہ روش تھی. نماز کا وقت ہوا، اقامت سے پہلے بھائی کو دیکھتی، بعد میں نماز پر آتی مصلی عبادت پر. عجیب محبت ہے. اور اپنے بعض بیانات میں گزشتہ مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا درجہ متعین ہوتا ہے ولی خدا کی محبت سے. کیوں آخر کار اتنا بڑا درجہ زینب عالیہ کو ملا؟ حتیٰ مرحوم شیخ صدوق، شیخ طوسی ایک کمال الدین میں، دوسرا اپنی کتاب غیبت کے اندر لکھتا ہے ان لہا نیابتا خاصہ من الامام الحسین فی زمان مرض الامام زین العابدین، کہ اس کو نقل کیا ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ حکیمہ بنت امام جواد سے، کہ وہ فرماتی ان لہا نیابتا خاصہ من الامام الحسین. کہ بہرحال کبھی خداوند متعال نے توفیق دی تو اس نیابت خاصہ پر ضرور گفتگو کروں گا کہ جناب زینب عالیہ کو امام حسین کی جانب سے نیابت خاصہ تھی. جس زمانے میں سید الساجدین مسلحت خداوندی کے مطابق ظاہری مرض میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، نیابت خاصہ. اس نیابت خاصہ کا بہت بڑا معنی ہے، بہت بڑا مفہوم ہے، دنیا ہے، عالم ہے اس ایک جملے کے اندر چھپا ہوا. ان لہا نیابتا خاصہ، حسین ابن علی کی نیابت. حسین ابن علی یعنی کیا؟ یعنی حجت خدا. حجت خدا یعنی کیا؟ یعنی کہ جو پوری کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حجت خدا یعنی جو واسطہ فیض ہے پوری کائنات کے لیے. حسین ابن علی یعنی یہ، یعنی جو کائنات پر وسیلہ خدا بندی ہے. حسین یعنی یہ. زیارت مطلقہ میں پڑھتے ہیں نا، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، زیارت مطلقہ کے اندر یہ جو جملہ وارد ہوا ہے، مفاتیح میں آپ دیکھ لیں، وَإِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَتَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ، کہ تمام مقدرات الہی میں جو مشیت حق ہے، جو ارادہ حق ہے، اے حسین ابن علی تمہارے پاس آتا ہے، تمہارے گھر میں آتا ہے، اور وہیں سے مشیت خداوندی اور ارادہ الہی کا ظہور ہوتا ہے. اب ذرا ملا کر دیکھو، حسین ابن علی کی نیابت خاصہ یعنی کیا؟ یعنی کائنات پر تصرف. پھر کیوں نہ وہ شہزادی اگر ایک جگہ پر کہے خاموش، تو اونٹوں کے گلے کے اندر جو گھنٹیاں بندھی ہوئی ہیں وہ بھی کیوں خاموش نہ ہو جائے؟ اصلاً وہ نیابت خاصہ رکھنے والی بی بی پوری کائنات کو اگر کہے خاموش تو پوری کائنات رک جائے.
ان لہا نیابۃ خاصۃ من الامام الحسین. انشاءاللہ کبھی خداوند متعال نے توفیق دی اور کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس نیابت خاصہ پر ضرور بولوں گا. اور اسی نیابت خاصہ سے جڑی ہوئی صفت ہے شریکت الحسین. اسی نیابت خاصہ سے اس کا ارتباط ہے. ہم بہت سطحی معنی کرتے ہیں شریکت الحسین کا، لیکن شریکت الحسین کا بہت گہرا معنی ہے. یہ اس نیابت خاصہ سے جڑی ہوئی چیز ہے، اس کے ساتھ گرہ لگی ہوئی ہے اس کی. بہرحال آخری جملہ، اور وقت بالکل تمام ہو گیا کہ میرے ذہن میں تھا آدھا گھنٹہ. یہ جو سید الشہداء کا جملہ ہے، یا اختی لا تنسنی فی صلاۃ اللیل، شب عاشور. یہاں پر بھی عجب ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں حسین ابن علی؟ مگر حسین ابن علی پوری کائنات پر فیض خدا کا نام نہیں ہے. پوری کائنات اور خدا کے درمیان واسطہ حجت خدا نہیں ہوتا. بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اور حجت خدا کے درمیان کوئی اور واسطہ بنے؟ تو کیا حسین ابن علی فرمانا چاہتے ہیں؟ یا اختی لا تنسنی فی صلاۃ اللیل، نماز شب میں بھائی کو نہ بلانا. بہت گہرا مطلب ہے اس کا بھی. اولاً صرف اشارہ کر رہا ہوں. مولا نے یہاں پر جو جملات کہے ان پر غور کریں. مولا نے فرمایا کہ بہن بھلانا نہیں. یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے استغفار کرنا، نہ یہ جملہ نہیں آیا. جملہ آیا کہ زینب نماز شب میں بھائی کو بھولنا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کا اپنا معنی ہے، اپنی فضا ہے. یا اس کے علاوہ شہید بزرگوار مرحوم استاد شہید مرزا مطہری کا ایک جملہ ہے، بعض اپنے بیانات میں وہ تحلیل کرتے ہیں، کہتے ہیں آخر کیا خصوصیت ہے کہ سید الشہداء جناب زینب عالیہ کو فرماتے ہیں کہ لا تنسنی فی صلاۃ اللیل. تو اس شہید بزرگوار نے ایک نہایت خوبصورت رخ پیش کیا ہے. شہید بزرگوار فرماتے ہیں کہ عصر عاشور کے بعد، عاشورہ کے بعد جو 11 محرم کی رات آنے والی ہے، وہ ایسی رات ہے، ایسے شرائط ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک ایسے شرائط کے بعد والی نماز کسی کو نصیب نہیں ہوئی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کیسی مصیبتوں سے زینب گزری ہے. پورا عاشور، کیا کیا مصیبتیں زینب نے نہیں دیکھی. ان تمام مصائب کے گزارنے کے بعد جو شب آئے اور اس شب میں مصلی عبادت پر کھڑی ہو کر زینب اپنے رب کی بارگاہ میں جو سجدہ کرے گی، ایسا سجدہ آدم سے خاتم تک کسی کو نصیب نہیں ہوا. اور حسین ابن علی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے شرائط والی نماز میں زینب بھائی کو نہ بھلانا. میں کہوں گا مولا، میں کہوں گا مولا، آپ تو نماز شب کی بات کر رہے ہیں، مگر زینب نے آپ کو کس لمحے بھلایا؟ یہ میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے، اور جو مقاتل کو میں نے تھوڑا سا دیکھا بھی ہے، روایات کے اندر ہے جب آخری مرتبہ وداع کرنے کے لیے حسین ابن علی آئے، عجب ہے وداع. ہاں، کہتے ہیں کہ زینب بہت زیادہ بےتاب ہوئی. اتنی محبت تھی نا بھائی سے. میں اپنا عقیدہ کہتا ہوں، واللہ اگر عادی طور پر حسین زینب سے جدا ہوتے تو زینب وہیں مر جاتی، بھائی سے جدا نہیں ہو پاتی.
لیکن مقاتل نے لکھا ہے کہ اعجاز امامت سے حسین ابن علی نے زینب کے دل کو مضبوط کیا۔ اگر وہ اعجاز امامت نہ ہوتا تو جب حسین زینب سے جدا ہوئے تو زینب مر جاتی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔